نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں رمضان اور روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صیام جمع ہے، اس کا مفرد ہے صوم۔ صوم کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو۔ شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ مسلمان مرد یا عورت سب پر، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہاں، یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ عورت جو حیض اور نفاس سے نہ ہو، ان سب پر یہ لازم ہے کہ وہ خورد و نوش کو ترک کر دے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے 10 شوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے تھے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں تھے۔ اور پہلی امتوں میں جو روزے فرض تھے ان کا بھی ذکر آیا یہاں پر۔ قرآن مجید میں چپ کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ پہلی اقوام پر یہ بھی تھا۔ تو ہر ایک قوموں پر روزوں کی نوعیت الگ الگ تھی، ایام اور احکام مختلف تھے۔ عیسائیوں میں بھی روزے پائے جاتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں تو، لیکن ترمیم و تحریف سے اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی سے وہ رد و بدل کرتے رہے، جو اصل صورت میں اب موجود نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ اس اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز ہو جاؤ۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تینوں باتوں سے پرہیز کرو، یعنی کھانے سے، پینے سے اور زوجیت سے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر سے تمہارے اخلاق بدلیں، تمہارے اعمال بدلیں، اور تم برے کاموں سے پوری طرح سے دور ہو جاؤ۔ اب غور کریں تو انسان پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے، بھوک سے بےتاب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈا پانی بھی ہے، فریج بھرا پڑا ہے، لذیذ کھانے بھی ہیں، لیکن ہاتھ بڑھانا تو کچھ اہل ایمان آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ رب کا حکم آ گیا۔ اب یہ تمام چیزیں اب رب کے حکم سے ترک کرنی ہیں، تو وہ چیزیں جن کو رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، جیسے چوری ہے، رشوت ہے، بددیانتی ہے، بدگمانی ہے، بدعہدی ہے، خیانتیں ہیں، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں، غیبت ہے، تو وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کی ہیں، حرام کی ہیں، تو اگر یہ مراقبہ، یہ ریاضت، یہ پختہ ہو جائے، ذہن و دل میں راسخ ہو جائے، تو پھر انسان ان سب چیزوں سے بچ سکتا ہے اور اس کے اندر حقیقی تقویٰ کی روح آ سکتی ہے۔ اور یہ مہینہ ایک طرح سے ریفریشر کورس کی طرح ہوتا ہے، کہ تاکہ باقی سال کے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزار دے۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھ لیتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے اور بد نظری سے باز نہیں آتے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے متعلق ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روزہ رکھیں تو پھر ہر طرح سے ان برے کاموں سے بھی باز آ جائیں، اور کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے تو اسے کہیں کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر، جی اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔
اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریض اور مسافر ان دونوں کو روزوں کے حکم سے مستثنا کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے یا اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 دن کا سفر ہے، جس کا اندازہ 54 مائلز ہے، یعنی 54 میل کا سفر ہے۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹے میں بھی کریں تو آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکے تو اسے احتیاط ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی۔ مریض اور مسافر کو گو کہ افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے یہ بتا دیا گیا کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے ہی زیادہ بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سفر میں آپ نے کبھی روزہ رکھا اور کبھی روزہ نہیں رکھا، لیکن جب جہاد کا سفر ہو تو اس میں روزے کے افطار کا باقاعدہ حکم دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ آج جنگ کا دن ہے، روزے افطار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مارکا درپیش ہو تو پھر روزے افطار کر لینے چاہیے۔ اب اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے، یہ جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی آسانی کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی کہ کوئی روزے نہ رکھے تو فدیہ ادا کرے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت اور برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دے دیا گیا۔ اسے اگلی آیت مبارکہ میں جو آتا ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یطیقون کے معنی ہے کہ جو لوگ بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہو وہ فدیہ ادا کریں، اور ان میں ہے بوڑھا، دائم المریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج تک بحال ہے۔ پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایام ممنوعات جو منع ہیں ان کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کریں۔ جو صحت مند لوگ سفر یا بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، مسافت کی وجہ سے، یا اس وقت بھی کوئی بیماری تھی بعد میں ٹھیک ہو گئے، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ باقی دنوں میں روزہ رکھیں۔ تو ان میں یہ ذہن میں رکھیں کہ 5 دن ایسے ہیں سال کے جن میں روزہ رکھنا باقاعدہ منع ہے۔ یہ 5 دن ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہرگز نہ روزہ رکھیں۔ وہ کون سے دن ہیں؟ عیدین کے دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے ساتھ ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو بھی روزہ منع کر دیا گیا ہے، تو اب ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت بھی اگر اس کے روزے رکھنے سے بچے کی جان کو یا اس کے اپنے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو افطار کرے، ورنہ اگر رکھ سکے، ہمت ہے اس میں، اور آج کل روزے بہت آسان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب سردیوں کے موسم میں آتے ہیں تو بھی آسان ہے۔ پھر گھروں میں سہولتیں اتنی ہیں کہ اب اتنا مشکل نہیں ہے، تو انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزے رکھیں۔ پھر جس بوڑھے یا عورت کو ایک ضعف ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، تو اب روزہ رکھنے کی وہ قدرت نہیں رکھتے اور آئندہ قوت حاصل کرنے کی امید بھی نہیں، تو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی یعنی بوڑھا بھی ہے اور ضعیف بھی ہے اور بیمار بھی ہے، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ یہ فدیہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یہ بالکل عین اس کے مطابق ہوتی ہے جو آپ فطرہ ادا کرتے ہیں، تو فطرہ اور 1 دن کا فدیہ یہ برابر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس سال کی فطرہ کی رقم معلوم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ روزے کی فدیہ جو ہے وہ اس 1 دن کے برابر ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں روزہ رکھنا ہی وہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو سو جو کوئی بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے دنوں کے اور دنوں میں روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، ولتکملوا العدۃ،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہتا ہے کہ تم اپنی گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان احکامات کا مقصد تنگ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، اور آغاز ہوتا ہے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے تذکرے سے۔ فرمایا گیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اب قرآن مجید اتارنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن وہ کلام ہے کہ جو تمہارے لیے راہ حق دکھاتا ہے، تمہیں ہدایت ہے تمہارے لیے، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ رمضان کی شان اور اس کی شرافت میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک کی نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی اور شب قدر میں لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ آسمان دنیا میں یہ بیت العزت میں رہا، اور اسی آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً جتنا ضرورت ہوا، حکمت کا تقاضا ہوا، منظور الہی ہوا، جبریل امی لاتے رہے، اور یہ نزول 23 برس میں مکمل ہوا۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں قرآن مجید اتنی شرف والی، اتنی بلند بالا کلام الہی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو جس لمحے میں اتری تھی، وہ لمحہ جس رات میں آیا، وہ رات شب قدر کہلائی۔ ہم نے جب کتاب چھاپنی ہو تو ہمیں پرنٹر پر بھی گھنٹوں لگتے ہیں تیار کتاب کو بھی اتارنے میں۔ اسی طریقے سے کوئی کتاب ویسے آپ پبلشر کو دیتے ہیں، اس میں بھی کتنے ٹائم لگ جاتا ہے، مگر یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اسے لوح محفوظ سے جس لمحے اتارا، کیونکہ اللہ نے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے، تو وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس بیت العزت میں آیا۔ وہ لمحہ اتنا بابرکت تھا کہ وہ جس رات میں آیا، اللہ نے اس رات کو شب قدر بنا دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر کی فضیلت بتائی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت تقریباً 83 برس کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب وہ رات جس مہینے میں آئی، وہ مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ، ہم اسے کہتے ہی ہیں رمضان المبارک۔ اب ایسے دنوں میں کچھ ساعتیں ہوتی ہیں، کوئی لمحے ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، جمعے کے نماز کی گھڑی ہے، کہ جو قبولیت دعا کے لیے بڑی ایک وہ ہے، مسنون ہے، معروف ہے کہ ان لمحوں میں دعا کرو گے تو قبول ہوگی۔ تو رمضان المبارک ایک پورا مہینہ ایسا مہینہ عطا کر دیا، پورا مہینہ آپ تصور کریں کہ جس کے دن رات ہر لمحہ ہی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس کا ہر لمحہ ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی امور جتنے ہیں ان کو پہلے سے نپٹا لیں، ان کی تیاری کریں۔ خواتین جو ضروری کچن کے کام ہیں تیاری کے، ان کو پہلے سے بنا لیں، مثالیں بنا کے رکھ دیں تاکہ ہانڈی پہ روٹی پہ زیادہ وقت نہ لگے۔ کھانا پکانا بھی پڑے تو ذکر سے آراستہ ہو کر کھانا بنائیں، تاکہ اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ تھک جائیں تو سو جائیں، ایسے میں سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دن میں روزہ رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا، تراویح کی نماز ادا کرنا، تہجد کے وقت اٹھ کے سحری کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنا۔ ایک شخص جاتا ہے اور ایک کسی غار میں اندھیرے میں مقیم ہوتا ہے، تو وہاں اسے کچھ پتھر ملتے ہیں، ایسے بڑے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑے اچھے پتھر ہیں، وہ ان سے جیبیں بھر لیتا ہے۔ تو جب وہ اس غار سے واپس نکلتا ہے، شہر کی طرف آنے لگتا ہے، تو راستے میں اسے پھل نظر آتے ہیں درختوں پر، وہ ان پتھروں سے پھل توڑتا ہے، پھلوں کو گراتا ہے اور کھاتے ہوئے شہر پہنچ جاتا ہے۔ تو شہر پہنچ کر جو اپنی جیب سے 1-2 پتھر رہ گئے تھے ان کو لے کے دیکھتا ہے تو ان میں بڑی چمک ہوتی ہے۔ وہ جوہری کے پاس جاتا ہے تو جوہری پوچھتا ہے کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ وہ بتاتا ہے کہ فلاں دور جگہ پر ایک پہاڑی پر ایک غار میں رات گزارنی پڑی، وہاں سے لایا تھا۔ تو جوہری اس کو کہتا ہے کہ یہ تو پتھر اتنے قیمتی ہیں کہ ان 2 پتھروں سے ہی تم میری پوری دکان خرید سکتے ہو۔ اب اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے وہ پتھر جو صرف پھل گرانے میں ضائع کر دیے، کتنا بڑا نقصان کر دیا اپنا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہمارے لیے ان قیمتی پتھروں سے، ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے بابرکت بنا دیا ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کا نزول ہونا، وہ قرآن مجید جو ہدایت بھی ہے ہمارے لیے، جس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی وہ کتاب، جس کا پڑھنا بابرکت، جس کا سمجھنا برکتوں والا، جس کا عمل کرنا ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے اس کو توجہ سے رمضان کو گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت ساتھ رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو، اصلاح ہو ہماری، اس لیے احکام شریعہ کی روح رواں کا تذکرہ کر دیا کہ تم متقی ہو جاؤ، پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت سے، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے، اور شکر گزاری آئے گی، شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے احترام کی توفیق دے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن مجید سے جوڑے رکھے، یہ ہمارا حبی تعلق اس سے اور بڑھے، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ بہت شکریہ، ما علینا الا البلاغ۔